میں آپ کے سامنے ان آیات کی تلاوت کر رہا ہوں جن میں اللہ تعالیٰ انسانی نفسیات کے مطابق لوگوں کو خرچ کرنے اور بخل نہ کرنے کی ہدایت فرما رہا ہے۔ سب سے پہلے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 133 اور 134 کے اندر اللہ نے فرمایا، اور جو مومن ہوتا ہے نا وہ اللہ کا فرمان سن کر جھوم جاتا ہے۔ مومن کو جب اللہ کا فرمان پہنچتا ہے تو وہ یہ ڈائریکٹ ڈائلنگ ہے، اللہ کا پیغام آ رہا ہے۔ المیہ یہ ہے کہ عام گھر میں قرآن پاک پڑھتے ہیں تو ترجمہ اور مفہوم نہیں سمجھ سکتے، اور جہاں آپ کو ترجمہ اور مفہوم بھی سمجھ آ رہا ہے وہاں جو ہے وہ آپ اللہ کا شکر ادا کریں کہ یہ اللہ کی طرف سے میسج ہے۔ کوئی دنیا میں کسی کا میسج ریسیو کر کے جو خوشی محسوس کرتا ہے اس سے 1000 درجے زیادہ انسان کو اللہ کا میسج ریسیو کر کے خوشی ہونی چاہیے۔ سورہ آل عمران کے اندر فرمایا وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، دوڑو اللہ کی بخشش کی طرف، ٹرائی ہارڈ ٹوورڈز گیٹنگ فارگیونیس فرام اللہ سبحانہ و تعالی، وَجَنَّةٍ، اور اس جنت کی طرف دوڑو، أَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، جو اتنی چوڑی ہے، اتنی وسیع ہے کہ زمین و آسمان سے بھی زیادہ چوڑی ہے۔ اس جنت کی طرف دوڑو، اعدت للمتقین، جو پرہیزگاروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اب پرہیزگاروں کی 4 نشانیاں آگے بیان کی۔ ہمارے نزدیک پرہیزگاری دیگر چیزوں میں بھی ہے اور وہ بھی ہے، لیکن یہاں 4 نشانیاں بیان کی، جن میں پہلی الذین ينفقون فی السراء، جو خوشحالی ہوتی ہے، پیسہ ہوتا ہے پھر بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ دوسرا فرمایا والضراء فی السراء والضراء، اگر تنگی آ جاتی ہے، مالی حالات اچھے نہیں ہوتے، فائنانشلی سٹیبل نہیں ہوتے، پھر بھی خرچ کرتے ہیں، یہ متقین کی پہلی نشانی ہے۔ والقاظمین الغیظ، اور غصے کو پی جاتے ہیں، غصہ نہیں جو ہے وہ کرتے، اس کو پی جاتے ہیں۔ والعافین عن الناس، اور لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ واللہ یحب المحسنین، اور اللہ ہمیشہ نیکی کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ تو یہ ہر وہ شخص جو خرچ نہیں کر رہا اس کے سامنے رکاوٹ کیا ہے؟ میرے حالات اچھے نہیں، میں فائنینشلی سٹیبل نہیں، تو اللہ فرماتا ہے اس جنت کی طرف دوڑو جو اس کا عرض زمین و آسمان جتنا ہے، یعنی کتنی بڑی زمین ہے اور کتنا بڑا آسمان ہے۔ فرمایا اس جنت کا عرض اتنا ہے، چوڑائی اتنی ہے، اور یہ ان کے لیے تیار کی گئی ہے جو متقین ہیں، جو خوشحالی میں بھی خرچ کرتے ہیں، تنگ دستی میں بھی خرچ کرتے ہیں۔ اور والقاظمین الغیظ، غصہ پی جاتے ہیں اور معاف کر دیتے ہیں۔ کتنے ہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے خاندان کے اندر لڑائیوں کی سبب یہ ہے کہ میں نے اس کو معاف نہیں کرنا، اگر وہ معاف کر دیں تو اللہ تعالیٰ بھی اس انسان کو معاف فرما دیتا ہے جو انسانوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اور اللہ ہمیشہ پسند ہی نہیں کرتا، محبت کرتا ہے ان لوگوں سے جن کے اندر یہ صفات آ جاتی ہیں، جن کے اندر یہ چیزیں آ جاتی ہیں۔ اب اللہ کا حکم سننے کے بعد عمل کر کے کس نے دکھایا ہے کہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر مہمان آئے تھے اور ملازم کے ہاتھ سے کھانے کا برتن نیچے گرا اور گر کے ٹوٹ گیا، تو حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اس غلام کی طرف غصے کے ساتھ دیکھا۔ غلام قاری قرآن تھا، غلام نے کہا والقاظمین الغیظ، مومن غصے کو پی جاتے ہیں۔ سیدنا امام حسین نے ارشاد فرمایا قزمت غیظی، اگر یہ بات ہے
میں رب کے حکم کو آگے رکھتا ہوں، اپنا غصہ پیچھے چھوڑ دیتا۔ تو اس نے کہا واللہ یحب المحسنین، تو اس نے کہا کہ اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی ہے والقاظمین والعافین عن الناس، صرف غصہ ہی نہیں پیتے، وہ معاف بھی کر دیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا جا میں نے تجھے معاف بھی کر دیا، چونکہ حافظ قرآن تھا، قاری قرآن تھا۔ اس نے کہا حضور بات یہاں تک نہیں ہے، واللہ یحب المحسنین، اللہ احسان کرنے والوں کو، نیکی کرنے والوں کو پسند بھی کرتا ہے۔ فرمایا جا غلام میں تجھے آزاد کرتا ہوں اور اپنے رب کے اس حکم کے سامنے سرنڈر کرتا۔ تینوں جو باتیں آئیں اس کو پریکٹیکلی ایگزیکٹ اسی ٹائم آیت کو سن کر سیدنا امام حسین نے کر کے دکھا دیا کہ جس قرآن کا اللہ جو ہے اپنے محبوب پر نزول فرماتا ہے، جس طرح حضرت عائشہ سے پوچھا کہ حضور کے ہلاک کیسے تھے، تو آپ نے آگے سے فرمایا تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ اس نے سوال کرنے والے نے کہا امی جان سوال کا قرآن پڑھنے سے کیا تعلق ہے؟ فرمایا بات یہ ہے کانا خلقہ القرآن، ہی واز اے واکنگ قرآن، یہ جو قرآن الماری میں ہے، اگر اس قرآن کو تو نے چلتا پھرتا دیکھنا ہو تو میرے محمد کی زندگی تھی صلی اللہ علیہ وسلم کی، حضور کی حیات طیبہ، اور حضور کے پھر نواسے بھی اسی طرح جو آیت سن رہے ہیں اسی کے مطابق عمل کر رہے ہیں۔ پھر اللہ پاک سورہ بقرہ کی آیت نمبر 195 کے اندر فرماتے ہیں وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کی راہ میں خرچ کرو، وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اور اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، وَأَحْسِنُوا، احسان کا طریقہ اختیار کرو، إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، اللہ محسنوں کو، نیکوکاروں کو پسند فرماتا ہے۔ اب احسان کیا ہے؟ آپ کا ایک رشتہ دار آپ کے ساتھ بہت اچھا ہے، بڑا تابعہ دار ہے، جو بات آپ کہتے ہیں وہ کرتا ہے، آپ اس کی، اور ضرورت مند ہے، غریب ہے، آپ اس کی تھوڑی سی مالی مدد کر دیتے ہیں، اس میں یہ بات بھی شامل ہے کہ وہ آپ کا بڑا تابعہ دار ہے، آپ سے بڑی محبت کرتا ہے، آپ اس کے اندر یہ صلہ بھی شامل ہوتا ہے۔ مگر ایک رشتہ دار بڑا ضرورت مند ہے لیکن آپ کا تابعہ دار اتنا نہیں ہے، اس کو بھی دینا، یہ واللہ یحب المحسنین کی زمرے میں یہ احسان ہوگا، یہ احسان ہوگا۔ احسان ہوتا ہے ضرورت سے بڑھ کر دینا۔ بیوی بچوں کے بارے میں عدل کا حکم دیا، ماں باپ کی باری آئی تو فرمایا ان سے عدل نہیں، ان سے احسان کرنا، یعنی جو ڈیزرو کرتا ہے اس سے زیادہ دینا، یہ احسان ہوتا ہے۔